یعنی جتنا اس کلمے کو سمجھا جائے گا اتنا ہی اتحاد اور وحدت بڑھتی چلی جائے گی. پھر ہوں گے مختلف رنگوں میں مگر بات ایک ہی کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یخلق مثله الخالقون ولا یحصی ما عملاتهم ولا يعدی حقه المجتهدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات. التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحومہ مغفورہ سیدہ وزیر بیگم رضوی بنت سید ابو القاسم رضوی زوجہ مرحوم مغفور نثار حسین رحم اللہ عنہ. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور غلط صلوات. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے اور آیت کا عنوان اللہ کے 2 حتمی فیصلے ہیں. اللہ تو اپنے روشن فیصلوں کا اعلان کر رہا ہے. اس آیت میں اللہ 2 واضح فیصلوں کا اعلان کر رہا ہے. بلکہ یوں کہوں کہ اللہ کا ہر فیصلہ حتمی ہے مگر جن فیصلوں کو وہ حتمی کہے وہ کتنے بڑے حتمی ہوں گے. وہ جو کہہ دے اسی کی بات ہے. لیکن اگر وہ کسی بات کو یہ کہہ رہا ہو کہ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، اس کے علاوہ میرا فیصلہ، یہ فیصلہ میرا اٹل فیصلہ ہے، اس سے ہٹ کر میرا اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے. پہلا فیصلہ اسی آیت میں
تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اسے ہر چیز قابل معافی اور قابل درگزر مانتا ہے اور جانتا ہے، مگر وہ شرک کو قبول نہیں کرتا. شرک جیسا ظلم قبول نہیں کرتا. کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہ ہو، میرے علاوہ کسی اور کو اللہ نہ مانو، میرے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانو. لہذا ہر بات میں توحید کا قائل ہو جانا. یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، شہید صدر کا بڑا حسین جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کلمہ توحید توحید کلمہ تک لے جاتا ہے. کلمہ توحید توحید کلمہ کا سفر کرواتا ہے. یعنی جتنا اس کلمے کو سمجھا جائے گا اتنا ہی اتحاد اور وحدت بڑھتی چلی جائے گی. پھر ہوں گے مختلف رنگوں میں مگر بات ایک ہی کر رہے ہیں. بولنے والے مختلف زبانوں کے ہوں گے مگر مفہوم سب کا ایک ہی ہوگا. سب ایک ہی آواز، ایک ہی پکار، ایک ہی نظریے کے ساتھ چل رہے ہوں گے. یہ عقیدہ توحید کا ایک جلوہ ہے. لہذا وہ کسی اور کی عبادت کو پسند نہیں کرتا. عبدیت صرف اللہ کے لیے. بڑی حسین بحث ہے جسے اس وقت میں چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے رہوں اس موضوع پر. ہمارے ہاں بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ آواز آیا عبداللہ. جناب آپ کا نام کیا ہے؟ آواز آئی عبد الحسین. ایک اور صاحب سے ہم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا عبد الرحمن. کسی اور صاحب سے ہم نے پوچھا، انہوں نے فرمایا عبد العلی. ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو پھر جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر عبداللہ کے ساتھ عبد الحسین کیسے سمجھیں گے؟ جن کے نام ہیں وہ چھوٹے لوگ بھی نہیں ہیں. یعنی اگر تاریخ بندگی میں بڑے بندوں کا آپ فہرست بنائیں گے اور تاریخ بنائیں گے اور تاریخ لکھیں گے، بڑے بڑے اللہ کے بندے، تو ان میں ایک بڑے بندے کا نام عبد الحسین امینی ہے جنہوں نے الغدیر نامی کتاب لکھی ہے. اتنا بڑا مجتہد، مرجع، اتنا بڑا عالم، اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ عالم، ان کا نام کیا ہے؟ عبد الحسین. تو کیسے سمجھیں گے عبد الحسین کو عبداللہ کے ساتھ؟ صلوات پڑھے ذرا محمد. تھوڑا سا میرا ایک کان موسیٰ بھائی سفروں کی وجہ سے زکام کی وجہ سے سنگین ہو رہا ہے، مجھے صلوات کی اچھی آواز نہیں آ رہی، تھوڑا سا اونچا پڑے گا. اس بحث کو حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم میں بہت سجا کر اہتمام سے علمی انداز سے پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو عبد و اما کی بحث ہے نا، غلاموں اور کنیزوں کی بحث، غلام کو عبد کہا جاتا ہے عربی میں. غلام کا لفظ عربی میں بھی ہے اگرچہ، لیکن غلام جس معنی میں عربی میں ہے وہ ہے جوان. یعنی عربی میں جوان کو غلام کہتے ہیں، عربی میں غلام کو غلام نہیں کہتے. عربی میں غلام کو عبد کہتے ہیں. ہمارے ہاں جسے غلام کہتے ہیں عربی میں اسے عبد کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں غلام اور عبد ایک ہی معنی میں ہے، لیکن عربی زبان میں غلام یعنی نوجوانی. لہٰذا امام نے کیا فرمایا؟ فَقَدْ بَرَزَ إِلَيْهِمْ غُلَامٌ. جب حضرت علی اکبر کو بھیج رہے ہیں امام حسین تو فرما رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ اس قوم اشقیاء پر، یزیدی لشکر پر گواہ بن جا. فقط برز الیہم غلام، میں اب ایک نوجوان کو بھیج رہا ہوں. میں مثال یہ دینے جا رہا ہوں کہ غلام یعنی جوان. تو ہمارے ہاں غلام یعنی غلام اور عربی میں غلام یعنی جوان. تو عربی کا لفظ غلام ضرور ہے مگر وہاں غلام بے معنی غلام نہیں ہے. وہاں غلام کے معنی میں جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ لفظ استعمال ہوتا ہے عبد. عبد، مرد ہو تو عبد، عورت ہو تو اما، جسے ہم کہتے ہیں غلام اور کنیز. کنیز کو کہتے ہیں عربی میں اما. امت الزہرا، ہمارے یہاں بڑے نام رہے بزرگ خواتین کے، بگاڑ کے ضرور بولا جاتا تھا امتل امتل کر کے. ہمارے یہاں بڑی بوڑھیوں کے نام تھے پرانے لوگ.
امت النام کر دیا، وہ امت الزہرا صحیح نام ہے. ایک صلوات اور پڑھے ذرا نبی کی نام. اللہم صلی علی محمد وعلی. تو یہ جو عبد ہے، عبد کی پھر قسمیں ہیں. اب آیت اللہ جوادی عملی کی بحث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عبد کی پھر قسمیں ہیں. ایک عبد مطلق ہے، ایک عبد محض ہے. عبد مطلق اور عبد محض ایک ہی بات ہے. یعنی عبد محض کو عبد مطلق کہیں، عبد مطلق کو عبد محض کہیں. مطلقاً عبد، جس کا ایک لمحہ بھی اپنے معبود کے علاوہ نہ گزرے، اسے عبد محض کہا ہے. صرف اور صرف معبود کا جو بن کر رہے، اسے عبد محض یا عبد مطلق کہا جاتا ہے. ایک قسم ہے عبد کی عبد موقت، ٹائمنگ، اوقات جس نے اپنے بیچ دیے ہوں کسی اپنے مالک کے ہاتھوں کہ میں نے اتنے گھنٹے کے لیے آپ کی خدمت میں رہنا ہے. یہ عبد موقت کہلاتا ہے. وہ اتنے گھنٹوں میں کسی اور کے لیے کام نہیں کرے گا، کسی اور کی مرضی پہ نہیں جیے گا، کسی اور کی خاطر نہیں رہے گا، اسے کہیں گے عبد موقت. مگر ان عبد موقت یا عبد محض کے مقابلے میں ایک عبد ہے جسے کہتے ہیں عبد اطاعت. اچھا، میں تھوڑا سا اور اس کو اپنے لفظوں کو بہتر، ترتیب کو بہتر کروں. یہ جو عبد محض ہے، اچھا آپ اکتا تو نہیں رہے میری اس گفتگو سے. یہ جو عبد محض ہے یا عبد موقت ہے، ان کی بھی پھر دو قسمیں. ایک وہ عبد ہے کہ جو عبد عبادت ہے، ایک وہ عبد ہے جو عبد اطاعت ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے، مگر اطاعت تو اللہ ہی نے کہا ہے نا کہ رسول کی بھی کرو اور الامر کی بھی کرو. عبادت صرف اللہ کی ہے. یہاں جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس آیت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. یہ نہیں کہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ کرنا. اطاعت میں تو اعلان ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو یہاں تو تین ہستیوں کی، تین وجودوں کی اطاعت کا اللہ حکم دے رہا ہے. تو اطاعت کی بھی پھر قسم ہے. اطاعت محض، ہر لمحے اطاعت، ہر آن اطاعت، ہر وقت اطاعت. یہاں جو مطلق حکم دیا جا رہا ہے تو اطاعت بھی مطلق رہے گی. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جب صاحب عقل ہو تو ان کی اطاعت کر لینا، یہ جب اعلان نبوت کر دیں تب اطاعت کر لینا، یہ جب تمہارے سامنے مثال کے طور پر وضو کی کیفیت میں ہو تب اطاعت کر لینا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہر حال میں اللہ کی نظارت میں، ان کی اطاعت مطلق ہے. اللہ کی اطاعت مطلق ہے، رسول اللہ کی اطاعت مطلق ہے، اولی الامر کی اطاعت مطلق ہے. تو اطاعت عبد جو ہے وہ عبد اطاعت ہوتا ہے اور عبد عبادت ہوتا ہے. اب جب یہ سجی ہوئی بحث آپ کے سامنے آ جائے تو اب یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں عبداللہ تو وہ عبد عبادت ہے، اور جب ہم کہتے ہیں عبد الحسین تو وہ عبد اطاعت ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. ایک اور بلند صلوات نبی اور آل نبی. حتمی فیصلہ اس کا یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. عبادت سجدہ صرف اللہ کو ہے. ہم اگر کہیں گردن جھکا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کہیں تعظیم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تعظیم بھی قرآن کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کہیں جھکنے کے اوپر بھی دلیل ہے. ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہوتا. اب آیت آگے بڑھے گی تو میرا مدعا روشن ہو جائے گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، اچھا برتاؤ رکھنا، اچھا رویہ رکھنا، اچھی روش رکھنا. والدین کے ساتھ تمہارا سلوک حسن سلوک کا ہونا چاہیے. یہ کہہ کر بھی اللہ آیت کو روک سکتا تھا، اور جگہوں پر بھی آیت یہاں مکمل ہو رہی ہے. لیکن اس آیت کریمہ میں سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں آیت میں اللہ نے یہاں آیت کو روکا نہیں ہے، بلکہ حسن سلوک کا ڈھنگ بھی بتایا ہے.
تمہیں کیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، یعنی طریقہ بھی وہی بتا رہا ہے. جیسے اس نے اپنی عبادت کا طریقہ بھی قرآن میں دوسری آیتوں میں بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر عبادت کیسے کرنی ہے؟ اپنی پسند کی تو عبادت کرنی نہیں ہے. اگر مطلقاً حکم آ گیا ہوتا تھا کہ اللہ کی عبادت کر لو تو کوئی کیسے کرتا، کوئی کیسے کرتا، لیکن نہیں، جیسے ہم بتائیں گے ایسے کرو گے. اور پھر خاص طور پہ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایسے نماز پڑھو. تو عبادت کا طریقہ بھی اللہ رسول بتائیں گے، عبادت کا طریقہ بھی مولا علی بتائیں گے، اللہ رسول اور اہل بیت بتائیں گے. اسی طرح اطاعت کا طریقہ بھی اللہ رسول اور اہل بیت ہی بتائیں گے کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہونی ہے، رسول کی اطاعت کیسے ہونی ہے. اگر آمادہ ہے تو ایک ایک مثال دے دوں. اللہ کی اطاعت کیسے ہونی ہے، اللہ کی اطاعت کیسے ہونی ہے، یہ اللہ بتائے گا قرآن مجید میں، جہاں وہ بار بار کہہ رہا ہے خبردار فلا تطع الظالمین، خبردار ظالموں کی اطاعت نہ کرنا. تو یہ ظالموں کی اطاعت نہ کرنا اطیع اللہ کا مصداق ہے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے یعنی یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یعنی اللہ کی اطاعت. رسول اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت کے لیے کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنی الجھنوں میں اپنا حکم نہ مانتا ہو، جو اپنے اختلافات میں آپ کو اپنا حکم نہ مانتا ہو، آپ کو حاکم نہ مانتا ہو، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور جب آپ فیصلہ سنا دیں، صرف یہی نہیں آپ کو حکم مان لیا، آ گئے دروازے پہ نبی کے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کو اپنا حکم مان، نہیں، جب فیصلہ سنا دیں تو پھر بال برابر بھی جو شک نہ کرے وہ مومن ہے. آپ کے فیصلے کو جو تسلیم کر لے وہ مومن ہے. تو اب نبی کی اطاعت کیسے کرنی ہے اس کی ایک مثال، 10 مثالیں قرآن میں ہوں گی، ہیں دسیوں مثالیں ہیں کہ نبی کی اطاعت کیسے کرنی ہے. ان میں ایک مثال یہ میں نے آپ کی خدمت کی. ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے. تو کیسے رکھنا ہے ایسا سلوک؟ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے رکھنا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. میرا تمہیدی بیان مکمل ہوا، مجلس اپنے مرحلے میں، اصلی مرحلے میں داخل ہوئی، ایک ماں کی مجلس چیلوں میں. اب اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ بتا رہا ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تمہاری زندگیوں میں، تم ہو اور یہ بوڑھے ہو جائیں، تو اب تمہیں یہ 4 کام کرنے ہیں. پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہیں بولنا ہے. میں اس کو کیا سمجھوں؟ طالب علم ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ والدین کو اف بھی نہیں بولنا ہے. اس کو میں کیا بولوں؟ ان بچوں کو کیسے سمجھاؤں؟ گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں بولنا ہے. انہوں نے یہ بول دیا، انہوں نے وہ بول دیا، تمہیں کچھ نہیں بولنا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور فلا تقل لہما اف، ہمارے یہاں اف بولا جاتا ہے کیا اردو میں؟ جی، یا سندھی میں اف بولا جاتا ہے کیا؟ اگر بولا جاتا ہے تو کیا سرائکی میں اف بولا جاتا ہے کیا؟ کسی زبان میں بولا جاتا؟ وہ تو قرآن کہہ رہا ہے اف مت بولو، تو ہمارا تو لفظ ہی نہیں ہے اف. کیا مطلب ہے اف نہیں بولو؟ یعنی کچھ نہیں بولو، توجہ ہے، خاموش رہو ان کے سامنے. وہ اگر کوئی بات کر رہے ہو تو ان کی بات کے پر بات نہیں کرو. بہت مشکل کام ہے بھائی. میں جتنی اچھی تقریر شاید کر دوں اس موضوع پر، اتنا جب آزمائش کا مرحلہ آئے تو شاید میں بھی کوئی پاسنگ نمبر بھی لے لوں تو بڑی بات ہے. بہت مشکل بات ہے. اور آپ یقین جانیے، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں کی کامیابی کا راز والدین کے آگے خاموش رہتا ہے. یہ بچہ چاہتا ہے نا، یہ جوان چاہتا ہے نا کہ اسے کامیابی ملے، عظمتیں ملیں، مقام ملے اسے،
عہدے ملیں، اسے شہرت ملے، اسے عزت ملے، اس کے پاس دنیا کی اللہ کی نعمتیں آئیں، تو اس کا ایک رستہ قرآن کا یہ فارمولہ ہے۔ والدین کیا کریں گے؟ اب کتنی آزمائش ہوگی، بڑے آسانی سے کہہ دیا میں نے بھی، کتنی آزمائش ہوگی، کبھی مفاد ٹکرا رہا ہوگا اپنا، کبھی معاف کیجیے گا کچھ دیر کے لیے، کبھی بیگم صاحبہ کے مسئلے ٹکرا رہے ہوں گے ماں باپ کے مسائل کے ساتھ۔ ادھر بیگم صاحبہ سے اگر بگڑ گئی تو گھر تباہ، ادھر والدین سے بگڑ گئی تو جنت تباہ۔ تو اب یہ دنیا بچائیں یا آخرت بچائیں؟ یہ دنیا بچاتے ہیں تو آخرت جا رہی ہے، آخرت بچاتے ہیں تو دنیا جا رہی ہے۔ اب اگر میں اس جوان کو کہہ دوں کہ یہ برزخ میں ہے تو غلط ہے کیا؟ یہ دو راہ پہ کھڑا ہے، کہاں جائے، کیا کرے؟ یہ ہے ہنر، یہ ہے ہنر۔ اب یہ اس کا آزمائش اور امتحان شروع ہو رہا ہے کہ اسے وہاں بھی ادب احترام رکھنا ہے، یہاں بھی گھر کو بربادی سے بچانا ہے۔ اور جب یہ اس باریک وادی سے یہ گزر جائے گا تو یہی تو کامیاب شمار کیا جائے گا، یہی تو بڑا آدمی شمار کیا جائے گا۔ خبردار والدین کو اف بھی نہ کہو، تم آزمائے جاؤ گے، تم آزمائشوں کا شکار ہو گے۔ شاید بعض برادریوں نے اس آزمائش سے خود کو بچنے اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بعض ممالک میں شادی کے دوسرے دن ہی بچے کو نئے گھر میں بہو کے ساتھ منتقل کر دیتے ہیں۔ میں ہرگز اس کا مشوق نہیں ہوں، میں ہرگز اس کی ترویج نہیں کر رہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو توڑ دیا جائے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جہاں میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، میں اس آزمائش سے نہیں گزر سکتا، صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔ جب میں اس عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو کوئی اور رستہ بھی ہے اس کا؟ تو کوئی عیب نہیں ہے۔ بعض ممالک کے اندر، بعض برادریوں کے اندر یہ پریکٹس ہے اس بات کی کہ یہ جو شادی ہال سے جب رخصت ہو کے دلہن آئے گی تو یہ صرف سیدھے اپنے بیٹے کے نئے گھر میں جائے گی۔ ابا اماں تو مالک ہیں، بادشاہ ہیں بھائی، ایک ہفتے اس بیٹے کے یہاں رہیں گے، ایک ہفتے اس بیٹے کے رہیں گے، ہر گھر میں کمرہ بنا ہوا ہے، اس سے بڑا کون جاگیردار ہوگا؟ اگر 4 بیٹے ہیں تو چاروں بیٹوں کے گھر میں کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس دید سے بھی مسئلوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں طلاق کا، مجھے معاف کیجیے گا بھائی میں تھوڑی دیر کے لیے باتیں کر رہا ہوں، ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں جو طلاق کی تعداد بڑھ رہی ہے، خلا کے مطالبات بڑھ رہے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یعنی بہو، وہ بیٹی تو وہ احساسات نہیں رکھتی کہ جو بیٹے کے احساسات ہونے چاہیے۔ جو ذمہ داریاں اس بیٹے کو اللہ نے ڈالی ہیں وہ بہو کو تو نہیں ڈالی، لہٰذا وہ بہو اپنے شوہر کے ان رویوں پر کہ جو ماں باپ کے ساتھ اس کا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور دوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو کہا گیا ہے نا، دیکھیں اللہ اہل بیت نے جو ہمیں جینے کا ڈھنگ دیا ہے، اگر ہم شیعہ واقعی ہو جائیں، ذرا صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد، تو ہمارے 85 مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے۔ مثلاً ائمہ نے کیا فرمایا؟ ائمہ نے فرمایا ادبوا اولادکم بزمانہم، ان کے اپنے زمانے کے مطابق ان کی تربیت کرو۔ اب یہ جو ساس اماں ہیں، ان کے زمانہ دوسرا تھا، یہ اس زمانے کی تربیت اپنے زمانے میں دینا، بچوں کے زمانے میں دینا چاہتی ہیں۔ نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گی یہ بات۔ آپ 70 سال پرانا فارمولوں کو 70 سال بعد چلانا چاہتی ہیں، ناکام رہیں گی اور ناکام ہو رہی ہیں۔ بھئی یہ ممبر ان مسئلوں کا حل نہیں دے گا تو کہاں سے مسئلوں کا حل ملے گا؟ یہ اصال ثواب کی مجلس میں بات نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ اچھا، ایک صاحب کا بڑا اچھا شاہ جی، ایک بڑا اچھا ان کا تجزیہ ہے کہ ہم سے پہلے والوں کو اگر ان کے اجداد ڈانٹتے تھے، یعنی ہمارے ابا والوں کو اگر ان کے والد ہمارے دادا ڈانٹتے تھے تو وہ ایک جواب ضرور دے دیتے تھے کہ ابا ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ اور دادا کے ابا جب پردادا جب دادا کو ڈانٹتے تھے تو وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ایسا نہیں، ایسا ہے۔ اور آج ہمارے زمانے والوں کو جب ابا ڈانٹتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ نہیں کہتا، خاموش نہیں رہتا، نہ صرف یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ایسا ہے، وہ باقاعدہ جواب دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔
جہاں یہ زمانہ جدید بہت ساری سہولتوں کو لے کر آیا ہے، وہاں بہت ساری قدروں کو پامال بھی کر رہا ہے۔ کیا موبائل توڑ دیں؟ کیا اسکرینیں توڑ دیں؟ ہم توڑ دیں گے تو کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ ہمیں اسی زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ اس زمانے کے ساتھ اسلام ہمارے مسئلوں کا حل کیا دیتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی بات۔ ایک سوچ ہے جو میں دیکھ کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ اف بھی نہ کہو اپنے والدین کو، جواب نہیں دو، کچھ بھی نہیں دو، خاموش رہو۔ ولا تنہرہما، اور جھڑک کر بات نہیں کرو۔ وقل لہما قولا کریما، اور بولو تو ایسے الفاظ استعمال کرو جو انہیں اچھے لگیں۔ کون سا لفظ انہیں اچھا لگے گا؟ میں یہاں ایک جملہ ایک جگہ کہہ چکا ہوں، تکرار معاف کریں گے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، شاید کہیں تکراری محسوس ہو۔ اللہ نے وزیر اعظم سے، صدر سے، گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں سکھایا، مگر اللہ نے والدین سے بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ کیسے بات کیسے کرنی ہے، بولنا کیسے، الفاظ کو ڈھونڈو، الفاظ تلاش کرو، کون سا لفظ استعمال کرو گے تو انہیں اچھا لگے گا۔ قل لہما قولا کریما، یہ تو ہو گئے الفاظ، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، یہ ہے لفظ، زبان سے کیسے ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، یہ ہے لفظ۔ اب اس کے بعد اللہ لفظوں سے ہٹ کر ایک اور تعلق کو بتا رہا ہے، اور وہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جب ان کے سامنے حاضری دو، بولنے کی بات ختم، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا یہ اللہ نے بتا دیا۔ اب ایک اور بات اللہ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی ان کے سامنے حاضری دو تو تمہارا آنا بتائے کہ تم ان کے سامنے حاضر ہو، جیسے کوئی مالک کے سامنے نوکر کھڑا ہوتا ہے۔ تمہارا چلنا، تمہارا آنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا جانا، وہ بتائے کہ تم ان کے نوکر ہو، یہ تمہارے بڑے ہیں۔ اپنے کالج کے پرنسپل کے سامنے، اپنے علاقے کے مثال کے طور پہ زمینداروں میں دھاریوں زمینداروں کے سامنے کیسے جاتے ہیں، پہلے نوکر مالکوں کے سامنے کیسے جاتے تھے، وہ دور ختم ہو گیا؟ نہیں، سب جگہ کے لیے ختم ہو گیا، والدین کے لیے ختم نہیں ہوا۔ لہٰذا جب والدین کے سامنے حاضری ہو تو ایسے جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ اب وہ ایک جملہ جو میں نے یہاں کے لیے آپ کو ہدیہ کرنا تھا، یہاں کے لیے روک کر رکھا تھا، وہ یہ جملہ کہ ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کوئی سر جھک رہا ہو وہ عبادت کے لیے جھک رہا ہو، اور ممکن ہے کوئی سر جھک رہا ہو وہ تعظیم کے لیے جھک رہا ہو۔ تو سر تو دونوں جھک رہے ہیں، فرق کیسے پتہ چلے گا؟ فرق بنے گا نیت سے۔ نیت اگر عبادت کی ہو جائے گی تو وہ اللہ کے لیے مخصوص، اور نیت اگر تعظیم کی ہوگی تو وہ اہل بیت کے لیے، وہ رسول اللہ کے لیے، وہ والدین کے لیے۔ ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن ارشاد کر رہا ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ان کے سامنے اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی مالک نوکر کے سامنے، کوئی نوکر مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ ہم شانے ایسے جھکا لیں مگر سر نہ جھکائیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ شانے جھکنے کا مطلب ہے سر بھی جھکے گا، تو اگر کہیں جھک رہے ہیں تو یہ لازم نہیں ہے کہ یہ عبادت ہو رہی ہے۔ جب غیر معصوم والدین کے سامنے جھکنا حکم الہی ہے، جب غیر معصوم والدین کے سامنے جھکنا حکم قرآنی ہے، تو پھر اگر نبی یہ کہتے نظر آئیں انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اگر نبی یہ کہتے نظر آئیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، تو پھر نبی علی اور سیدہ کے سامنے جھکنا بھی عین عبادت پروردگار۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ والدین کا جو مقام ہے، جو عظمت ہے، وہ بہت روشن ہے، اور والدین میں بھی جو ماں کا مقام ہے وہ باپ کی نسبت زیادہ عظیم تر ہے۔
بات بھی روشن ہے، اللہ کے ہاں تو نہ کسی سے رشتہ داری ہے نہ پڑوس ہے، وہ تو کسی کو مقام دیتا ہے تو ریاضت اور محنت کی بنیاد پر دیتا ہے۔ اللہ عادل ہے بھائی، کسی کو خواہ مخواہ بڑا نہیں بناتا، اللہ عادل ہے، وہ کسی کو یوں ہی مقام نہیں دیتا، وہ ریاضت کی بنیاد پر مقام دیتا ہے۔ لہٰذا باپ کی نسبت اگر ماں کا مقام بلند ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کی نسبت ماں نے زحمتیں زیادہ اٹھائی ہیں، بچوں کی تربیت میں، بچوں کو دنیا میں لانے میں، پھر بچوں کو پالنے میں، پھر بچوں کی تربیت میں، بچوں کو جوان کرنے میں، بچوں کو پڑھانے لکھانے میں۔ پہلا مدرسہ، پہلی درسگاہ، پہلا اسکول، پہلا مکتب ہے ہی ماں کی گود۔ لہٰذا یہ گود میں لے کر پہلی بات جب کرتی ہے تو یہ تعلیم کو شروع کرتی ہے۔ یہ بظاہر کھلا کھلا کر، جھلا جھلا کر جو اللہ رسول کا پیغام سنا رہی ہوتی ہے، یہ پہلی مدرسہ ہے، مربیہ ہے، جسے ماں کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ ماں زحمتیں اٹھا کر، بچوں کو پال کر، انہیں جوان کر کے، انہیں خوشحال دیکھ کر اب ذرا آرام کے دن محسوس کرنے لگتی ہے تو پھر یہ رخصت ہو جاتی ہے۔ زحمتیں اٹھا اٹھا کر اب بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ گھر اچھا ہو جائے گا، آسائشیں بہتر ہو جائیں گی، بستر اور نرم ہو جائے گا، خواہشات زیادہ سے زیادہ پوری ہوں گی۔ تو جب یہ مرحلہ آتا ہے تو یہ مر جاتی ہے، یہ بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جب اس کی خوشی کے دن آئے، جب اس کے آرام کے دن آئے تو پھر وہ ایسا آرام کر گئی کہ وہ آغوش لحد میں جا کے سو گئی۔ ماں، ایک صلوات پڑھنے ذرا محمد وعلی۔ اس سے کوئی تعلق نہیں، وہاں سے مسئلہ۔ ایک اور صلوات پڑھنے ذرا، ایک اور بلند صلوات، اللہم صلی علی دل کر رہا ہے ایک جملہ اور ہدیہ کر دو۔ ہم بڑے بڑے پیروں، فقیروں، بڑے بڑے مزاروں پر جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے، اللہ نے ہمارے ہی گھر میں ہمارا ایک مرشد رکھا ہوا ہے، جو دعا کر دے تو اللہ سنتا ہے، جو اللہ سے بول دے تو اللہ سنتا ہے۔ یہ ماں سب مرشدوں سے زیادہ بڑی مرشد ہے، سب پیروں سے زیادہ بڑی پیر ہے۔ اس کو تو صرف مسکرا کے دیکھ لیں تو اس سے دعائیں اس کے نکلنے لگتی ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر لاتی ہے بچوں کی ترقی پر، بچوں کی پریشانی میں، بچوں کی خوشحالی میں۔ اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی دیکھنا ہو نا کہ اس وقت میں خوش ہوں تو سب سے زیادہ خوش کون نظر آئے گا؟ حتیٰ شاید بھائی کا چہرہ اتر رہا ہو، شاید بہن ذرا سی گھبرا رہی ہو کہ میرا یہ والا بھائی ترقی کیوں کر رہا ہے، وہ والا کیوں نہیں کر رہا، لیکن واحد چہرہ ہے جو خوشحال نظر آتا ہے، وہ ماں کا چہرہ ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے عزیزو۔ میرے بھائیوں کی ماں رخصت ہو گئی، میرے بھائی کی، بہن کی، ہمارے موسیٰ بھائی کی اہلیہ، برادر نسبتی، اور یقیناً یہ نظام ہے اللہ کا کہ جو آیا ہے اسے جانا ہے، مگر یہ جانے کے بعد بھی اپنے بچوں سے غافل نہیں رہتے، یہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنی ہو سکتی ہے ان کی خدمت، مرنے کے بعد ڈھنگ بدل جائے گا خدمت کا، مگر مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت جاری رہے گی۔ میں نے بہت دیر لگائی، میرا بھائی نوحہ بھی پڑھے گا، چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے آئیے۔ کربلا میں اگر ماؤں کا تصور ہٹا لیا جائے تو کربلا سجتی ہی نہیں ہے بغیر ماں کی۔ سن 61 ہجری کی کربلا ماؤں نے سجائی ہے، اور قیامت تک کربلا کی یاد بھی ماؤں کی مرونے میں رہتی ہے۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس وقت مجلس میں اگر جتنے افراد تشریف فرمائے ہیں ان میں سے شاید 80% میری بات کو مانیں گے کہ ہم آج مجلس میں ماں کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری ماں بھیجتی تھی مجلس میں جاؤ، گود میں اٹھا کے لے جاتی تھی، دنیا میں آئے نہیں تھے
ان 9 مہینے کے ایام میں ہماری ماں ہی ہمیں مجلس لے گئی. ہم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، اس ماں نے ہمیں حسین کے نام سے آشنا کیا. اللہ اکبر. بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں، خود میرے گھر میں 1-2 مثالیں ہیں کہ فلاں مصائب پر زیادہ روتے ہیں، فلاں کہتے ہیں جی فلاں مصائب پہ مجھے زیادہ رونا آتا ہے. جب تھوڑی سی تحقیق کی، سمجھے ایک بات کو، تو معلوم ہوا کہ ماں زیادہ روتی تھی. ہماری ماں فلاں مصائب کی فرمائش کر کے روتی تھی. یہ ایام حمل میں، ایام حاملگی میں ان مصائب کو سن کے زیادہ روئی ہے. بچہ بھی وہی مصائب سنتا ہے، حتیٰ یہاں تک اثر ہے ہمارے وجود پر، ہمارے اوپر ہماری ماں کا. اکثر مجلس میں جو بیٹھے ہیں نا، وہ ماں کی وجہ سے بیٹھے ہیں. کربلا بھی ماں نے سجائی ہے. ایک ماں تو وہ ہے جس نے اپنے 4 بچوں کو قربان کر دیا، مگر 4 میں سے کسی کا بھی لاشا نہیں دیکھا. ہوتا ہے کہ لاشے کو روک لو، ماں چہرہ دیکھ لے پھر دفنا دے لو. مگر کربلا میں ایسے 4 بھائی ہیں کہ جن کی ماں نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے، اور وہ ماں ہے ام المنین. بی بی روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے، اور 4 قبروں پہ اپنے 4 بیٹوں کے نام لکھتی ہے، اور فرماتی ہے لا تدعوا ام البنین، مجھے ام البنین مت پکارو. اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں. میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ جناب بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ میں حسین مولا کے لٹے ہوئے قافلے کی خبر سنانے گیا، تو میں محلوں سے گزر رہا تھا اور مرثیہ پڑھتا جا رہا تھا، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. کہتے ہیں کہ جب میں محلہ بنی ہاشم سے گزرا، اور میں گزرتے ہوئے یہ نوحہ پڑھ رہا تھا، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے. تو ایک دروازہ کھلا، تو میں نے کیا دیکھا؟ قوی ہیکل ایک بی بی ہے جس کے ہاتھ میں عصا ہے، اس کے شانے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے آنے کا جلال مجھ پر طاری ہے. کچھ آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہیں؟ تو بشیر کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں یہ جان سکتا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ تو کہا بشیر میں عباس کی ماں ام المنین. تو بشیر نے کہا کہ پھر میں آپ کے عباس کا حال سناؤں؟ تو کہنے لگی نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ. بشیر کہتے ہیں میں نے کہا میں آپ کے عثمان کا حال سناؤں؟ کہا نہیں، مجھے حسین کا حال سناؤ. پھر میں نے تیسرے بچے کا نام لیا، میں آپ کے جعفر کا حال سناؤں؟ کہا نہیں، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ. پھر میں نے کہا میں آپ کے اون کا حال سناؤں؟ 4 بیٹوں کے نام بشیر کہتے ہیں، مگر وہ بیوی بار بار کہتی رہی، نہیں بشیر مجھے حسین کا حال سناؤ. بشیر مجھے حسین کا حال سناؤ. تو ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں مار دیا. تو بشیر ابن جزلم کہتے ہیں اس بی بی نے زمین پر پیر پٹکتے ہوئے کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا جا رہا تھا میرا عباس کہاں تھا؟ تو کہا بی بی اس وقت عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے. عباس کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. میں 2-3 جملے اور کہہ رہا ہوں. کہا بی بی اس وقت عباس کو مارا جا چکا تھا. پھر حسین کو مارنے والے آگے بڑھے. یہ کربلا میں شہید ہونے والے شہیدوں میں ایک ماں جن کے بچوں نے قربانی دی. میرا دل کہہ رہا ہے کچھ دیر اور میرے ساتھ آ جائیے. ایک ماں اور ہے جو اپنے بچوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھتی ہے اور منہ موڑ کر گریا کرتی ہے. اس لیے کہ اگر زینب کو روتے ہوئے بی بی ام کلثوم نے دیکھ لیا، ام لیلہ نے دیکھ لیا، ام فروہ نے دیکھ لیا، ام لیلہ نے دیکھ لیا، بی بی رباب نے دیکھ لیا، کبھی اپنے بچوں پہ جناب زینب نے گریا نہیں کیا. ہاں جب کربلا سے گئے مدینہ آئی ہیں تو فرمایا مجھے میرے گھر لے جاؤ. اور جب گھر پہنچی ہیں نا، جس مرحلے پہ بھی پہنچی ہیں، جب گھر پہنچی ہیں تو جناب زینب نے تو خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے. تو ایک مرتبہ انہوں محمد کی تصویریں ذہن میں آنے لگی اور جناب زینب کبریٰ صحن میں بیٹھ کر بلند آواز سے رونے لگی. جناب عبداللہ نے آگے بڑھ کر کہا بی بی شاید آپ کسی اور کے گھر آ گئی ہیں.
عبداللہ حق ہے کہ شوہر بیویوں کو نہ پہچانے. میں آپ کے بچوں کو کربلا میں کھو کر آ گئی اور محمد نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. اور بس ایک جملہ کہا، اے عبداللہ جب دونوں بچوں کے بدن اٹھا کر لائے حسین تو اون میں دم تھا، اور اون نے آخری وقت میں کہا تھا اماں پاپا کو جا کے سلام کہیے گا اور کہیے گا ہم نے ماموں پہ اپنی جان قربان کر دی، ہمارے ماموں ہم سے راضی ہیں.